الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے الدرس السابع پڑھا۔ اب یہاں سے درس سابع یعنی 7ویں سبق کی تمرین شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمرین آپ کو بھی خود سے حل کرنا ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے پیچھے کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ السقف فوق رأسی، چھت میرے سر کے اوپر ہے، الارض تحت قدمی، زمین میرے قدم کے نیچے ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ پیچھے دیکھ دیکھ کر کے ان سوالات کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، این السقف، این السقف، چھت کہاں ہے؟ جی تو کیا جواب دیں گے اس کا آپ؟ الرأس، نہیں، الرأس، اس سے پہلے والے پیج میں دیکھیں، اس سے جسٹ پہلے والے صفحے میں 21 میں پیج نمبر 21 میں دیکھیں، السقف فوق الراس، السقف فوق رأسی، جی السقف فوق رأسی، السقف فوق راسی، ٹھیک ہے نا؟ این العلم، این العلم، جھنڈا کہاں ہے؟ اب یہاں پر ہمیں کہنا ہے جھنڈا علم سر فوق پر ہے، الراس، فوقل نہیں، علم العلم فوق الراس، فوق، فوق فوق رأسی، العلم، العلم العلم فوق راسی، فوق رأسی، یعنی جھنڈا میرے سر کے جی اوپر ہے۔ چلیے، این السماء، آسمان کہاں ہے؟ جی تو جواب میں کہنا ہے آسمان میرے سر کے اوپر ہے۔ کیا عربی بنائیں گے اس کی؟ السماء، السماء فوق، 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 فوق راسی، السماء فوق رأسی، آسمان میرے سر کے اوپر ہے۔ چلیے، این الارض، زمین کہاں ہے؟ تو یہاں پر جواب میں یہ کہنا ہے کہ زمین میرے پیر کے نیچے ہے، میرے قدم کے نیچے۔ الارض، کیا بولیں گے؟ الارض تحت، تحت قدمی، الارض الارض تحت قدمی، تحت قدمی، جی، الارض تحت قدمی۔ چلیے، جی این الورقۃ، ورق یعنی کاغذ کہاں ہے؟ تو جواب میں یہ بول رہے ہیں الورقۃ، پیر کے، الورقۃ تحت قدمی، الورقۃ تحت قدمی۔ چلیے، این النشافۃ، ٹھیک ہے، ربڑ کہاں ہے؟ ڈسٹر کہاں ہے؟ النشافۃ، النشافۃ تحت القدمی، تحت قدمی، جی چلیے ماشاء اللہ۔ جی اس کے بعد میں دیکھیے، یہ حل آ رہا ہے، حل، ٹھیک ہے نا، جو کہ سوال کے لیے ہوتا ہے۔ حل یہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے، حل جب ہمیں سوال کرنا ہوتا ہے تو حل کے ذریعے سوال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ یہاں پر جو دو پکچریں دے رکھی حل ہیں، کا معنی کیا ہوگا؟ حل کا معنی آتا ہے کیا، حل کا معنی آتا ہے کیا، اور اس کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، کیا بیگ کے اندر کتاب ہے؟ کیا آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے؟ کیا آپ پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے حل، حل، ٹھیک ہے نا؟ تو حل جو ہوتا ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب وٹ کا معنی آتا ہے کیا، لیکن عربی میں جو ہے کیا کے لیے کئی سارے الفاظ ہوتے ہیں، حل بھی ہے اور ما بھی ہے، ما اس میں استفہام، جو کہ آپ نے پہلے سبقوں میں پڑھا، اور حمزہ استفہام بھی ہے۔ تو یہ کئی سارے الفاظ ہیں جو کہ استفہام کے لیے یعنی سوال کے لیے آتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے حل کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم حل کو پڑھتے ہیں۔ یہ دو پکچر دیکھ رہے ہیں آپ، پہلی پکچر میں یہ دیکھیں کوشچن مارک لگا ہوا ہے اور یہاں پر بول رکھا ہے انا اسالو،
انا اسألو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انا مانے میں، اسألو کا معنی آتا ہے سوال کر رہا ہوں، انا اسألو میں سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور انت تجیبو، انت مانے تو، تجیبو اجابا یجیبو، تو جواب دے. اس کا معنی آتا ہے جواب دینا. تجیبو تو جواب دیتا ہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اسألو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. انا اسألو میں سوال کر رہا ہوں، انت تجیبو آپ جواب دے رہے ہو، ٹھیک ہے. چلیے، حل الکتاب فی المحفظتی، حل کا معنی کیا، اور کتاب کا معنی کتاب، فی کا معنی میں، اور محفظتی کا معنی بستہ بیگ. کیا کتاب بیگ میں ہے، ٹھیک ہے. اب جواب نعم جی ہاں، الکتاب فی المحفظتی کتاب بیگ میں ہے، بستے میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ان کو ایک دم یاد آیا، نہیں 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 بستے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو میز کے اوپر رکھی ہوئی ہے، ایک دم یہ خیال آیا. تو اب انہوں نے کہا لا نہیں، بل الکتاب بلکہ کتاب فوق المنضدتی میز کے اوپر ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں عام طور سے سوال ہوتا ہے، جیسے آپ سے کسی نے سوال کیا این القلم، قلم کہاں ہے، تو آپ نے ایک دم کہہ دیا القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو خیال آیا نہیں 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 جیب میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو کمرے میں ہے، تو اب آپ کہیں گے لا نہیں، بل القلم فی الغرفتی، نہیں بلکہ قلم جو ہے وہ کمرے میں ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. وہی کہا انہوں نے لا نہیں، بل الکتاب بلکہ کتاب فوق المنضدتی میز کے اوپر ہے. چلیے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر دیکھیں آپ کئی سارے سوالات فرما رہے ہیں یہ، تو ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے. لیکن ایک کام کیجئے، ان سارے سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے. اتنا ٹائم مل سکتا ہے آپ کو کہ آپ کاپی پر نوٹ کر لیں؟ جی حضور، میں کیا کر رہا ہوں پتا حضور، جو میری کتاب ہے نا اسی میں پینسل سے لکھ رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ، بہت بڑھیا. آپ اس کو بھی ایسا کیجئے، فرصت اگر مل سکے، ٹائم مل سکے نا، تو آپ اس کو لکھیے، اپنی کاپی جی پر حضور میں اتاریں. لکھ تو رہا آپ کو ہوں، کرنا یہ ہوگا کہ ایک سوال اتارا میری آپ نے، کاپی کم. ہاں یہ آپ نے جی سوال لکھا حل القلم فی المحفظتی، کیا قلم بیگ میں ہے، تو آپ نے جواب میں جی جی لکھا نعم القلم فی المحفظتی، جی ہاں قلم بیگ میں ہے. لیکن آپ کو خیال آیا نہیں 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 قلم تو جیب میں ہے، تو پھر آپ نے فوراً کہہ دیا لا بل القلم فی الجیب، نہیں بلکہ قلم جیب میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو اب دیکھیں یہ بہت سارے سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات کل کو یاد فرما کے آئیں. میں صرف سوالات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور کل کو انشاءاللہ آپ سے یہ پورا سبق ہم سنیں گے بھی، سب سے اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور یہ سوالات جو ہیں ان سوالات کے انشاءاللہ ہم آپ سے جوابات بھی سنیں گے کل کو، ٹھیک ہے. چلیے سوال کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حل القلم فی المحفظتی، کیا قلم بیگ میں ہے. حل الورق فی المحفظتی، کیا کاغذ بیگ میں ہے. حل یدی فی الجیبی، کیا میرا ہاتھ پاکٹ میں ہے، جیب میں ہے. حل القلم فی الجیبی، کیا قلم جیب میں ہے. حل انا فی الغرفتی، کیا میں کمرے میں ہوں. حل انت فی الغرفتی، کیا تو کمرے میں ہے. حل صدیقی فی الغرفتی، کیا میرا دوست کمرے میں ہے. حل السقف فوق رأسی، کیا چھت میرے سر پر ہے. حل العلم فوق رأسی، کیا جھنڈا میرے سر پر ہے. حل السماء فوق رأسی، کیا آسمان میرے سر پر ہے. حل الارض تحت قدمی، کیا زمین میرے قدم کے نیچے ہے. حل الورقۃ تحت قدمی، کیا کاغذ میرے قدم کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. حل السقف فی المحفظتی،
حل السقف فی المحفظتی، کیا چھت بیگ میں ہے؟ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھت تو بیگ کے اندر ہو نہیں سکتی، تو آپ کہیں گے لا نہیں، بل السقف فوق راسی، نہیں بلکہ چھت تو میرے سر کے اوپر ہے۔ حل الکرسی فی جیبی، کیا کرسی میری جیب میں ہے؟ تو کرسی جیب میں آ سکتی ہے، تو کیا کہیں گے لا نہیں، بل الکرسی فوق المنضدتی، بلکہ کرسی میز کے اوپر ہے۔ حل السقف تحت قدمی، کیا چھت میرے قدم کے نیچے ہے؟ اب یہ پھر سوالات آ گئے، جوابات نہیں ہیں ان کے، تو ان کو آپ کو جوابات لکھ کر کے لے کر آنا ہے۔ حل السقف تحت قدمی، کیا چھت میرے قدم کے نیچے ہے؟ حل العلم فی یدی، کیا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے؟ حل القلم فی جیبی، کیا قلم میری جیب میں ہے؟ حل المحفظۃ فی جیبی، کیا بیگ میری جیب میں ہے؟ حل الغرفۃ فی محفظتی، کیا کمرہ میرے بیگ میں ہے؟ حل العلم فی محفظتی، کیا جھنڈا میرے بیگ میں ہے؟ حل السماء فی یدی، کیا آسمان میرے ہاتھ میں ہے؟ حل الارض فوق راسی، کیا زمین میرے سر پر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیے بہت سارے سوالات ہیں، ان سارے سوالات جو کے جواب سی ہے تو سو کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، فوق راسی ہوگا، اور اگر یہ کہنا ہے تیرے سر کے اوپر ہے تو کہیں گے فوق راسی کا، سی کے، کیونکہ فوق مضاف ہے اور رأس مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ میں جو ہے سین جو ہے آخری حرف، اس کے اوپر آپ جو ہے زیر پڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے اسلامی بھائیو، یہ دیکھیں آپ نئے الفاظ آپ کو ملے ہیں کئی سارے، ٹھیک ہے؟ سب کے معنی میں بتا دیتا ہوں۔ غرفتن کا معنی کمرہ، اردن کا معنی زمین، سقفن کا معنی چھت، سماؤن کا معنی آسمان، سریرن کا معنی تخت، علمن کا معنی جھنڈا، جیبن کا معنی پاکٹ، جیب فی کا معنی میں، حل کا معنی کیا سوال کے لیے ہے، یقولو کا معنی آتا ہے وہ کہتا ہے، لا کا معنی نہیں، بل کا معنی بلکہ، نعم کا معنی ہاں، اور سوال یعنی سوال، اور جوابن یعنی جواب، اسألو میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اور اجیبو میں جواب دیتا ہوں۔ مئتو کلمتن و کلمتن، 101 کلمے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، 1 منٹ اذان ہو رہی ہے۔